أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ یہاں اپنے معزز مہمان کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے میں بلا تاخیر بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ دکتور عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ آپ تشریف لائیں اور یہاں موجود تمام سامعین اور سامعات سے خطاب فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ آج بعد نماز مغرب ایک دینی پروگرام میں جمع ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں کہنے والے کو، سننے والوں کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے حکم ملا ہے کہ حالات حاضرہ پر کچھ روشنی ڈالی جائے. حالات حاضرہ پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں.
ہمیں صرف مایوسیاں نظر آتی ہیں، ہمیں ذلت و رسوائی کی داستانیں ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ قوم جو آج ذلت و رسوائی کے اس خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، یہ قوم ایسی تو نہیں تھی۔ اسی قوم کے افراد نے بدر کے میدان میں 313 کی تعداد میں ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ اسی قوم کے افراد نے اس دور کی سپر پاورز کے دانت کھٹے کیے تھے، انہیں لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر جو اس دور کی بڑی طاقتیں تھیں، پناہ مانگنے لگی تھی مسلمانوں سے، وہ حیرت میں پڑ گئی تھی کون سی قوم آ گئی۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ موتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ حدیبیہ کے اندر ایک صلح کی اور آپ کو ایک موقع ملا کہ اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی اشاعت کریں، اسلام کا پروموشن کریں، تو آپ نے اس دور کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے حکمراں تھے، ان کو لیٹرز لکھے۔ اس دور میں روایت یہ تھی کہ اگر کوئی بادشاہ یا گورنر یا حکمراں کسی کا لیٹر آتا تھا، کوئی کسی کا سفیر بن کر کے، ایمبیسڈر بن کر کے آتا تھا، تو اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت تھی، یہ ٹریڈیشن تھا، یہ سبھیتا تھی، یہ اس زمانے کا کلچر تھا۔ لیکن رومن امپائر کے بعض گورنروں نے اللہ کے نبی کے ان سفیروں کو قتل کرا دیا، خط کو پھاڑ ڈالا اور قتل کرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جنہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کیا ہے انہیں مزہ چکھاؤ۔ 3000 کا لشکر اللہ کے رسول نے تیار کیا، کمانڈر ان چیف بنایا حضرت زید ابن حارثہ کو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے نبی بھی پایا تو کیسا نبی پایا۔ یہ زید ابن حارثہ کون تھے؟ نبی کے بڑے محبوب تھے، نبی نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ اسلام کے اوپر جب آنچ آئی، نبی نے اپنے محبوب کو سب سے آگے رکھا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ نبی نے اپنے دامن کو بچا لیا ہے۔ بعض مجبوریاں تھی، اللہ کے نبی کو مدینہ میں رہنا تھا، بہت سارے صحابہ مدینہ میں تھے، لیکن آپ نے کمانڈر ان چیف بنایا اپنے بڑے محبوب صحابی جن کو بیٹے کی طرح آپ نے پالا تھا، حضرت زید ابن حارثہ کو، اور کہا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر کمانڈر ان چیف بنانا تم حضرت جعفر بن ابی طالب کو، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، کہ وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بنانا کمانڈر، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جسے تم مناسب سمجھنا اسے تم فوج کا کمانڈر بنانا۔ مدینہ سے یہ لشکر روانہ ہوا، 3000 کا لشکر ہے۔ رومن امپائر نے 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ اس زمانے کا جو رومی بادشاہ تھا جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے 1,00,000 کی فوج بھیجی، اور پلس 1,00,000 عرب کے وہ قبائل جو کرسچن تھے، جو نصارہ تھے، وہ اس کے ساتھ 2,00,000 کی فوج تیار ہو گئی مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے۔ کوئی ریشیو بیٹھتا ہے بھائی؟ 3000 کا مقابلہ 2,00,000 کی فوج سے کوئی ریشیو بیٹھتا ہے کیا؟ کوئی پرسنٹیج، کوئی مقابلہ بیٹھتا ہے کیا؟ جب مسلمان اس مقام پر پہنچے اور ان کو پتا لگا کہ 2,00,000 کی فوج آئی ہے، مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو خط لکھا جائے کہ ہمیں مدد کے لیے اور صحابہ کو بھیجا جائے۔ کمانڈر ان چیف حضرت زید ابن حارثہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جان ہتھیلی پہ لے کے آئے ہیں، ہم تو یہ سوچ کے آئے ہیں یا تو مرنا ہے یا مارنا ہے۔ ہم ٹھیک ہے، ہمارے لیے انیکسپیکٹڈ تعداد ہے، ہمیں امید نہیں تھی 2,00,000 کی فوج ملے گی، لیکن اب یہاں ہم انتظار نہیں کر سکتے، دشمن سامنے ہے۔ کہا اللہ کا نام لے کے مقابلہ شروع کیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی، 3,000 کی فوج ورسس 2,00,000 کی فوج۔
مسلمانوں کے کمانڈر حضرت زید ابن حارثہ، نبی کے محبوب صحابی، نبی کے لاڈلے صحابی شہید ہو گئے. ان کے شہید ہوتے ہی جنگ کا جھنڈا اٹھایا حضرت جعفر بن ابی طالب نے، نبی کے چچا زاد بھائی نے. دشمنوں نے ان کے اوپر بھی یلغار شروع کی، گھوڑے سے اتر پڑے، پیدل لڑنے لگے، دونوں ہاتھ کٹ گئے. اپنے سینے سے انہوں نے علم کو دبائے رکھا، اپنے بازوؤں اور اپنے سینے سے علم کو دبائے رکھا. اس حال میں شہید ہو گئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاتھ سے علم لیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. نبی کے منتخب کردہ تینوں کمانڈر شہید. فوج کی حالت بری ہے، سینکڑوں صحابہ شہید ہو چکے ہیں. تب اس فوج میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے علم کو اٹھایا. انہوں نے مقابلے کو جاری رکھا. رات ہو گئی، اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے. کہا بھائیو ایک بات تو طے ہے، یہ مقابلہ بڑا مشکل ہے. 2 لاکھ کی فوج سے ہم کتنی دیر تک سروائیو کریں گے، کتنی دیر تک لڑیں گے. انہوں نے ایک ٹیکنک استعمال کی. انہوں نے اپنے بہت سارے سپاہیوں کو پہاڑ کے پیچھے بھیج دیا اور کہا کہ کل صبح ہوتے ہی، جیسے ہی صبح پاؤں پھٹے گی، تم نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اور دھول اڑاتے ہوئے میدان جنگ میں آنا. دشمن کو یہ لگے کہ ایک بڑی تعداد میں ہماری مدد کے لیے فوج پہنچی ہے. ان کی اس ٹیکنک نے کام کیا اور جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو اب اس مرتبہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی. اور جب وہ پیچھے ہٹنے لگی تو پھر دھیرے دھیرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی فوج کو پیچھے کیا اور اس طریقے سے بغیر کسی رزلٹ کے یہ جنگ ختم ہو گئی. لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنی بچی کھچی فوج کو بچا لیا. ہم تو وہ تھے میرے بھائی. حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ قادسیہ 30,000 مسلمانوں نے 1,80,000 ایرانیوں پر فتح حاصل کی. جنگ یرموک جو رومیوں سے لڑی گئی، اس میں بھی تقریباً 30,000 یا 20,000 کے قریب مسلمان فوجی تھے اور 1.5 لاکھ کے قریب رومی فوجی تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. ہم تو وہ تھے میرے بھائی. ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا نام سن کر کے اس زمانے کے بادشاہ کانپنے لگتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے حکمراں ہیں جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتے ہیں. ہم بزدلوں کی اولاد نہیں ہیں میرے بھائی، ہم بہادروں کی اولاد ہیں. ہماری تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے اور آج ہماری قوم کے اوپر یہ بزدلی، یہ مایوسی چھائی ہوئی ہے. یہ حالات کیوں ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے. نبی کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ احد. جیتی جنگ مسلمان ہار گئے، مسلمان پریشان ہیں، اللہ کے نبی زخمی ہیں، دانت ٹوٹ گئے، آپ کے چہرہ زخمی ہو گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا. مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم سے کہاں کہاں چوک ہوئی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اے مسلمانوں، تم جنگ احد کے میدان میں بھی دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہے تھے، تم ان کے اوپر غالب ہو رہے تھے. لیکن جب تمہارے اندر سستی آ گئی اور تم نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا اور تم نے اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کر دی، تب اس نتیجے پر تم پہنچے. ابھی زخم ہرا ہے، ابھی مسلمان تکلیف میں ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اپنے مومن بندوں کو، ہماری مدد تو تمہارا انتظار کر رہی تھی لیکن تم نے یہاں چوک کر دی. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہم جانچیں، ہم خود احتسابی کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے. بھئی اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں دنیا میں ایک نام اور ایک عزت اور ایک مقام دیا تھا، اللہ ہمیں کیوں ذلیل کرے گا میرے بھائی؟ ہم چین سے روزی روٹی کھائیں، چین سے رہیں، عزت کی زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں چاہے گا؟ اللہ اپنا عذاب کیوں بھیجے گا؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 4 پارے کی آخری آیت میں، ما یفعل اللہ بعذابکم
ما یفعل اللہ بعذاب، 5ویں پارے کی آخری، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا میرے بندو، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم مومن بندے بن جاؤ، تم ایمان والے بندے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب اور ذلت اور رسوائی تبھی نازل کرتا ہے جب اس قوم کے کردار اور اعمال اور عقیدے اور اخلاق بگڑ جائیں۔ دنیا میں ایک قوم گزری تھی بنی اسرائیل، بڑی معزز قوم تھی، بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو ہم نے تم کو اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن وہی بنی اسرائیل ذلت و رسوائی کے گڈھے میں گر گئے، اتنی ذلیل قوم ہو گئے کہ تاریخ کے ہر دور میں ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بیان کی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اے یہودیوں تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے، تمہاری حرام خوری کی وجہ سے، تمہارے اپنے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، تمہارے ناجائز کاموں کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی کا عذاب تمہارے اوپر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ ہم غور کریں کہ جرم سیم ہم کریں گے، کرائم سیم ہم کریں گے تو سزا بھی سیم ہوگی۔ وہ جرائم جو یہودیوں نے کیے کیا آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ مسلمان پہلی صف میں نماز پڑھنے والا مسلمان اپنی بیٹی کا حق مارتا ہے میراث میں، تہجد کی نماز میں اٹھنے والا مسلمان اپنی بہنوں کا حق مارتا ہے۔ کیا اسلام صرف آپ کی مسجد اور آپ کی نماز تک محدود ہے؟ آپ کے معاملات پر اسلام اپلائی نہیں ہوتا؟ آپ کے میراث کے مسائل پر اسلام اپلائی نہیں ہوتا؟ آپ کے اخلاق پر اسلام اپلائی نہیں ہوتا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلے۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی کہ ہم خود احتسابی کریں، اور ہم یہ یاد رکھیں دوسری بات کہ آج اگر ہم دنیا میں ذلیل ہیں اور کل ہم عزت والے تھے تو اس عزت کا مالک بھی اللہ تھا اور یہ ذلت بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے حکومت اور اقتدار عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اے اللہ ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، تو ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا سکھائی گئی قرآن میں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہم عزت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں اس سے لو لگانی پڑے گی، اس سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اس کو ناراض کر کے تو عزت نہیں پا سکتے ہم۔ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس کو یاد کر لو، حضرت عمر کا یہ جملہ یاد کر لو، اپنی زندگی کا ایک سمبل بنا لو اس جملے کو۔ کیا کہا تھا حضرت عمر نے؟ کہا تھا کننا اذل قوم، کہا کہ ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ ہم کیا تھے؟ ہمیں کون پوچھتا تھا، کون جانتا تھا؟ ہم عرب کے بدو تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40-40 برس جنگیں ہوتی تھی ہمارے درمیان۔ ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے آج ہمیں عزت دی ہے۔ یہ عزت کیوں دی ہے؟ اسلام کے ذریعے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں مَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ عزت تو آپ کو اسلام کے اندر ملے گی۔ معاف کیجیے آج ہم یہ سبق بھی بھول گئے۔ ہماری لڑکیوں کے اندر، ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر آج یہ احساس کمتری آ گیا کہ وہ اپنا لباس، اپنا کلچر، اپنا رہن سہن ان کو یعنی
اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان شو کریں. کتنے مسلمان تو مشرکوں کے تہواروں کے متعلق سافٹ کارنر رکھتے ہیں. ابھی آج ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ صاحب وہ رکشا بندھن پہ اگر کوئی غیر مسلم عورت اگر جو ہے ہم کو راکھی باندھ دے تو اس میں کیا برا ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی وہ ٹھیک ہے, ان کا ایک تہوار ہے, مگر اگر کسی مسلمان کو کوئی عورت باندھ دے تو اس میں کیا حرج ہے, کیا برا ہے؟ یہ سافٹ کارنر جو آپ کے اندر آیا ایک مشرکانہ تہوار کے متعلق, کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نبی اکرم نے بڑے نازک دور میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اس دور میں آپ کو آفر ہوا تھا, مکہ کے مشرکوں نے آفر کیا تھا کہ اے محمد آپ ایک کام کیجئے, ایک سمجھوتا کر لیجئے ہم سے, آپ ہمیں مت برا کہیے, ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے, آپ کبھی کبھی ہمارے معبودوں کے آگے سر جھکا لیجئے, ہم بھی کبھی آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیں گے. یہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تھی تو نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی نے کہا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. نبی نے کہا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, اخلاق آپ کے ساتھ اچھا رکھیں گے, انسانیت کے سارے برتاؤ آپ کے ساتھ کریں گے, سکھ دکھ میں کام آئیں گے, جہاں بات مذہب کی آئے گی, جہاں بات عقیدے کی آئے گی, جہاں بات عبادت کی آئے گی, وہاں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ نبی نے مدینہ میں نہیں کہا تھا, مکے میں کہا تھا, بڑے مشکل دور میں کہا تھا. آج ہمارے اندر سے وہ عقیدے کی سختی نکل گئی صاحب, ہم سافٹ ہو گئے, اتنے سافٹ ہو گئے کہ شرک کے اڈوں کے لیے آج مسلمان اپنے دولت کے خزانے کھول رہا ہے. اتنے سافٹ ہو گئے کہ شرکیہ تہواروں میں مسلمان شریک ہو رہا ہے. اتنے سافٹ ہو گئے کہ شرکیہ چیزوں کو مسلمان پہن رہا ہے, شرکیہ شعاروں کو اور شرکیہ سمبلز کو مسلمان لڑکیاں اور لڑکے اپنا رہے ہیں, اور اس میں کوئی ان کو آر نہیں محسوس ہو رہی ہے, کوئی کچھ غلط محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے بنیادی چیز تو میرے بھائی عقیدہ ہے, عمل اور اخلاق, یہ سب تو بات کی باتیں ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کا بلیف کیا ہے, آپ کا ایمان کیا ہے, آپ کی فکر کیا ہے, آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے, آپ اللہ کو ویسا مانتے کہ نہیں جیسا ماننا چاہیے. سب سے بنیادی چیز تو عقیدہ ہے. نبی نے سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی, جتنے نبی آئے سب نے پہلے عقیدے کو سنوارا, شراب سے بعد میں روکا, زنا سے بعد میں روکا, چوری سے بعد میں روکا, قتل سے بعد میں روکا, پہلے شرک سے روکا, پہلے عقیدہ درست کیا. مسلمان کا عقیدہ آج صحیح نہیں ہے, اس کی توحید میں اتنی لچک پیدا ہو گئی کہ وہ کہیں بھی سر جھکا لے, اس کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مولانا حالی نے کہا تھا نا, 100 سال پہلے کہا تھا, آج 2023 میں بھی لگتا ہے مولانا حالی آج یہ شعر کہہ رہے ہیں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. کوئی فرق نہیں پڑتا, مسلمان ٹناٹن مسلمان رہتا ہے صاحب, وہ شرک بھی کرے, وہ غیر اللہ کی آستانے پہ سر بھی جھکائے, اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں میرے بھائی, فرق تو پڑتا ہے. اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے, نبی اس کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب ہستی ہے اللہ کے نزدیک. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے میرے حبیب, اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ہمارے یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا, بت پرستی سے بچانا.
نبی اکرم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کے اندر بھی یہ دور آئے گا کہ شرک ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور کتنے ایماندار ہیں اور کتنے سچے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں, اس جو حدیث بیان کر رہے ہیں, اس حدیث کے اندر ان کے اپنے قبیلے کی برائی بیان ہو رہی ہے, مگر ابو ہریرہ پوری ایمانداری کے ساتھ حدیث کو بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ نبی سے جو سنا ہے اس کو ویسے ہی بیان کر دیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگیں گی. میری امت کے اندر قبیلے دوس کی عورتیں, یہ یمن کا قبیلہ تھا قبیلے دوس, اور اسی قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ کا تعلق تھا. آپ نے فرمایا کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگانے لگیں گی, یعنی میری امت کی عورتیں بھی شرک کریں گی, بت پرستی کریں گی. تو عقیدے کی اصلاح کے بغیر تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی میرے بھائی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا. سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اے مسلمانوں, ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہارے دین کو غالب کریں گے. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, تم میری عبادت کرنا, تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا. اور آگے بڑھیے, اختلاف دیکھیے کتنا ہے مسلمانوں میں, اختلاف کتنا ہے. صرف مسلک کا اختلاف نہیں ہے, بہت سارے اختلافات ہیں. رنگ و نسل کے اختلافات ہیں, برادریوں کے اختلافات ہیں, اونچ نیچ ہے, اپنے آپ کو معزز اور اپنے آپ کو اشراف سمجھنا اور دوسری برادری کے لوگوں کو رذیل سمجھنا, امت کا ایک بڑا طبقہ اس سوچ میں بھی مبتلا ہے. نبی نے تو کسی کو برادری کے حساب سے اشراف میں سے اور کسی کو رذیل میں سے نہیں مانا. نبی کے دور میں تو ایسا کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں تھا صاحب. نبی کے صحابہ میں بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے, سلمان فارسی ایران کے رہنے والے, صہیب رومی روم کے رہنے والے, الگ الگ شہروں کے الگ الگ ملکوں کے رہنے والے ہیں, اور سب نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں, سب نبی کے چہتے ہیں. یہ اختلافات جو ہے میرے بھائی, کم سے کم ان حالات میں تو اب ہم ایک ہو جائیں, ملی اتحاد کو قائم کریں, اسلامی اخوت کو قائم کریں. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, اس کے لاس کو اپنا لاس سمجھے, اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے, اس کی تباہی کو اپنی تباہی سمجھے. یہ نہ ہو کہ ارے یار اس کا ہو رہا ہے میرا تھوڑی ہو رہا ہے, یہ سوچنا ہو. ایک ملت کے روپ میں, ایک کمیونٹی کے روپ میں, ایک قوم کے روپ میں ہم ایک ہو جائیں. نبی نے پوری زندگی اسی کام پر فوکس کیا ہے میرے بھائی. نبی نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ ایک دھاگے میں پیرو کے رکھا ہے. کبھی اگر صحابہ میں کسی بات پر جھگڑا ہوا, نبی نے فوراً کھڑے ہو کے اس کو سلٹایا ہے. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, آپ کو حیرت ہوگی. نبی اکرم کی زندگی میں صحت کی حالت میں, تندرستی کی حالت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم اپنے مصلے پر کھڑے ہو کر کے ٹائم سے آپ نے نماز نہ پڑھائی ہو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز کے ٹائم موجود نہیں تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تھی صحت کی حالت میں. کیوں؟ اللہ کے نبی دو قبیلوں کے درمیان جھگڑے کو سلجھانے گئے تھے, دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے گئے تھے. آپ نے یہ پیغام دیا, مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں, تم آپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ, اتنے بھائی بھائی بن جاؤ جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, انسان کا جسم ہوتا ہے. اگر انسان کے جسم کا ایک حصہ اگر زخمی ہو جائے, تکلیف ہو جائے, سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن تو مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے, ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے. اگر بلڈنگ میں کوئی کمزوری آ جائے تو پوری بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے. صرف اپنے مسلک کے لوگوں سے, اپنی فکر کے لوگوں سے محبت مت کرو, ایک امت کے روپ میں ایک ہو جاؤ میرے بھائی. اور جو اختلافات ہیں, میں یہ اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ اختلافات کو رہنے دیا جائے صاحب. وہ حدیث من گڑت حدیث ہے,
اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، نہیں، امت کا اختلاف کبھی رحمت نہیں تھا، امت کا اختلاف ہمیشہ زحمت رہا ہے اور زحمت رہے گا۔ نبی نے اختلاف کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن نبی نے اختلاف کا حل بھی بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جب تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ فعلیکم بسنتی، جب اختلاف کا زمانہ آ جائے تو اے لوگو تم میری سنت کو تھام لینا، تم اللہ کے نبی کے طریقے کو تھام لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جس طریقے سے میری سنت پر جمے رہیں گے تم بھی جمے رہنا۔ تمسکو بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم سنت کو تھام لینا اور اپنے ڈاڑھ کے دانتوں سے پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اختلافات ہیں، آپ حل کیجئے، قرآن و سنت کی روشنی میں سارے جھگڑے حل ہو سکتے ہیں میرے بھائی۔ نبی اکرم نے ہمیں جو منہج دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نبی نے بالکل کلیئر دین ہم کو دیا ہے، اس پر عمل کرنے میں کبھی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میں تم کو بالکل روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، اس ذلت و رسوائی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑی چیز ہمارا اپنے دین کی تعلیم سے دور ہونا ہے۔ دین کا علم آج نہ کے برابر ہے ہماری نوجوان نسل کے اندر۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں، بڑے اچھے انجینئر ہیں، مگر دین کتنا جانتے بھائی؟ دین کچھ نہیں جانتے۔ یا دین جانتے ہیں تو پھر آج تو ماشاءاللہ یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی بات اچھی لگی اس کو فالو کرنے لگے، جس کی بات میں کشش دکھی اس کو سننے لگے۔ اب صاحب کوئی انجینئر صاحب ہے، کوئی ایڈوکیٹ صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، وہ ان کی باتوں میں کتنی باتیں صحیح ہیں، کتنی باتیں غلط ہیں، نوجوان ان کا مرید ہو گیا، ان کا جو ہے ان کو فالو کرنے لگا، ان کا فین ہو گیا۔ اب اس کے بعد صاحب ان کو سننے لگا۔ اب کتنے ایسے اسکالر ہیں، سو کالڈ اسکالر، ان کو سن کر کے ہمارا نوجوان آج صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بنی امیہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ بنی امیہ میں نبی کے 2 داماد بھی شامل ہیں، بنی امیہ میں عثمان غنی بھی شامل ہے، بنی امیہ میں نبی اکرم کی بیوی حضرت ام حبیبہ شامل ہے۔ آج بنی امیہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یا تو دین کا علم نہیں ہے یا دین کا علم غلط لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ دین کا علم حاصل کرو میرے بھائی، اوتھینٹک علماء سے، اوتھینٹک کتابوں سے دین کا علم حاصل کرو۔ میں یہ نہیں کہتا دنیا مت کماؤ، دنیا بہترین، دنیا خوب کماؤ، لیکن دین کا اتنا علم کہ اللہ کے بارے میں ہمیں جتنا جاننا چاہیے، رسول کے بارے میں ہمیں جتنا جاننا چاہیے، نماز کا بیسک طریقہ کیا ہے، وضو کا بیسک طریقہ کیا ہے، غسل کا بیسک طریقہ کیا ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے جو ضروری مسائل ہیں، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب یہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، میں بیان تو کر رہا ہوں مگر آن گراؤنڈ، زمینی لیول پر یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں بیان تو کر رہا ہوں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، مگر یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے کانوینٹ اسکول میں، ہماری بچی پڑھ رہی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں۔ اب ظاہر ہے یونیورسٹی اور کالج اور کانوینٹ اسکول میں دین تو نہیں ملے گا آپ کو، اس میں دنیا کے سارے علوم ملیں گے، دین نہیں ملے گا۔ دین سکھایا جا رہا ہے مدرسے میں آپ کا بچہ جائے گا نہیں۔ اس کا حل نکالو میرے بھائی، اور اس کا حل الحمدللہ ملک کے بہت سارے علاقوں میں علماء نے نکالا ہے۔ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں، ان مکتب میں صرف قرآن نہ پڑھایا جائے، مسجدوں میں مکتب کا ایسا جال بچھا دو، آپ کے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں وہ جب ان مکتبوں میں مسجد کے اندر چلنے والے ان مکاتب میں آئیں تو دین کا بیسک علم، چھوٹی چھوٹی دعائیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، وہ ان کی گھٹی میں پلا دیا جائے، وہ ایسے مضبوط بن جائیں کہ اب وہ کہیں بھی چلے جائیں دین ان کی رگوں میں پیوست ہو جائے، دین ان کے جسم کے اور روح کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ بہت ضروری کام ہے جو اس دور میں ہمیں کرنا ہے۔ دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم رونا رو رہے ہیں، ہماری قوم کی لڑکیاں جاری کیوں نہیں جائیں گی؟
کیوں نہیں جائیں گی؟ اس لڑکی کو کبھی آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ وہ لڑکی جس ماحول میں پڑھتی رہی، پلتی رہی، بڑھتی رہی، اس نے اسلام کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، اسے کفر اچھا لگنے لگا، اسے شرک اچھا لگنے لگا، جو چیز اچھی لگی وہ اس کی طرف مائل ہو گئی۔ اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ آپ کو اپنی قوم کی بیٹیوں کو بھی دینی تعلیم دینا پڑے گا۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جن علماء نے کل تک یہ فتویٰ دیا تھا کہ مسجد میں عورتوں کو نہ لایا جائے، عورتوں کا لانا فتنہ ہے، آج ان علماء کے فتوے بھی بدل گئے، ان کی سوچ بھی بدل گئی، انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ نہیں، اب مسجد میں عورتوں کا نہ آنا فتنہ ہے، اب جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا انتظام کیا جائے۔ جن علماء کے فتوے اب تک منع کے تھے، اب وہ بھی کہہ رہے نہیں صاحب انتظام کیا جائے عورتوں کا۔ بھائی ٹھیک ہے، پروگرام کبھی کبھار ہوتے ہیں، لیکن جمعہ تو ہر ہفتہ آتا ہے نا۔ سال میں 52 جمعہ کے خطبے آئیں گے، قوم کی عورتیں، قوم کی بیٹیاں جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، آدھا گھنٹہ دین کی باتیں سنیں گی، 52 مرتبہ جب وہ دین کی باتیں سنیں گی تو یہ 52 جمعہ کے خطبے ان کو دین کا ایک بہت اچھا ڈوز دیں گے، دین کی ایک بہت اچھی خوراک ان کو دیں گے۔ ایک کام تو آپ یہ کیجئے جو کرنے کا کام ہے، پھر آپ اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم بھی دلائیے۔ ماشاءاللہ اعظم گڑھ کا علاقہ علمی علاقہ ہے، تعلیمی علاقہ ہے، علماء کا علاقہ ہے، ادبا کا علاقہ ہے، اپنی قوم کی کچھ بیٹیوں کو آپ دینی تعلیم دیں تاکہ گھر کا ماحول دیندارانہ بنے۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، ذلت و رسوائی کے اس ماحول میں ہم ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں، قوم کے اندر بزدلی چھا رہی ہے، قوم مایوس ہو رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، بزدلی ہماری شان نہیں ہے، بزدلی ہماری شان نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی پر غلط نہیں کرنا ہے، مگر غلط کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے ہمیں خاموش بھی نہیں رہنا ہے۔ جو چیز غلط ہے علی الاعلان اس کو غلط کہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تمہارا دشمن تم سے ڈرے، تم سے خوفزدہ ہو، تم پر انگلی اٹھانے کے پہلے وہ سوچے کہ نہیں یہ بڑھ کا چھتا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف۔ ایک قوی مومن، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اب یہ نبی نے ایک جملہ کہا ہے، اب اس جملے کو آپ ہر میدان میں اپلائی کر دو۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آپ مضبوط بنیں، تعلیم کے میدان میں بھی مضبوط بنے، دولت کے میدان میں بھی مضبوط بنے، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنے، آپ ملک کا بھی نام روشن کریں، قوم کا نام بھی روشن کریں، آپ کمزور نہ بنے، آپ کے علاقوں کی پہچان کمزور علاقوں سے نہ ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے صاحب؟ مسلمانوں کے علاقوں کی پہچان کس چیز سے ہو رہی ہے؟ گڈھوں سے ہو رہی ہے، خراب راستوں سے، تنگ راستوں سے ہو رہی ہے، بدبو سے ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان کھانے پینے کی چیزوں سے ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پہچان، ہماری قوم کی پہچان ہمارے تعلیمی اداروں سے ہو، ہمارے بڑے بڑے اسکولوں سے ہو، ہمارے علاقوں کی پہچان تعلیم سے ہو، ترقی سے ہو، خوشحالی سے ہو۔ ہمیں اس لیول تک اپنے آپ کو لے کے جانا ہے میرے بھائی، اس پر محنت کرنا ہے، اس پر فوکس کرنا ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہو۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں، کیونکہ مومن کا اعتماد اور بھروسہ اس کی تعداد پر، اس کے دنیاوی اسباب پر نہیں ہوتا ہے، مومن کا اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ ارے ہم تو اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، نبی کا دور ہے، نبی اکرم موجود ہیں، آپ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں ہیں، اور اللہ کے نبی کو اور آپ کے یار غار کو زندہ اور مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے مکے میں۔ لوگ پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں دونوں کو، اور تلاش کرنے والا جب غار ثور کے قریب پہنچتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے۔
تو نبی اکرم نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی کا جملہ میرے بھائیوں ہماری زندگی کا سلوگن بن جانا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اللہ والے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ وہ اللہ جب چاہے گا سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دے گا، اس نے موسیٰ کے لیے راستہ بنایا۔ وہ اللہ جب چاہے گا 313 کے لشکر کو 1000 پر فتح دے دے گا، جس نے بدر کے میدان میں فتح دی تھی۔ اور نبی کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں، نبی نے تو قیامت کے پہلے اس دور کی پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں اللہ کا دین پہنچے گا، اور اللہ اپنے دین کو ہر کچے اور پکے مکان میں داخل کرے گا، بِعِزِّ عَزِیزٍ اور ذُلِّ ذلیل، چاہے کسی عزت والے کو عزت ملے یا ذلیل کو ذلت ملے۔ آپ نے فرمایا اسلام کے ذریعے اللہ عزت دے گا، جو اسلام کو نہیں چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، مگر ہر کچے اور پکے مکان میں اللہ کا یہ دین پہنچے گا، قیامت کے پہلے وہ دن آئے گا۔ یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے میرے بھائی، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر۔ اور آخری بات، یہ جو چیزیں اور حالات ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوانوں کو بہت احتیاط سے بھی کام لینا چاہیے۔ ہماری گفتگو میں، ہماری کسی پوسٹ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو ہماری پوری کمیونٹی اور قوم کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔ کوئی ویڈیو آیا آپ وائرل کرنے لگے، بھائی وائرل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ تو حقیقت ہے مرتد ہو رہی ہیں، مگر کوئی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی نظر آ رہی ہے، آپ اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ، اس سے کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ اس کا ایک فائدہ مجھے بتا دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ کبھی کبھی کسی برائی کو جب بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کا پرچار کیا جاتا ہے، تو پھر اس برائی کو ہلکا سمجھا جانے لگتا ہے۔ کوئی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کا اگر افیئر چل بھی رہا ہوگا نا، تو یہ ویڈیوز دیکھ کے وہ کہے یار سب تو کر رہے ہیں، چلو میں بھی یہ کر دیتی ہوں۔ اس لیے کبھی کبھی کسی برائی کو جو دبی ہو اسے دبے رہنے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں زنا بہت مشکل تھا، زنا کا وجود سماج میں نہ کے برابر تھا، اسی لیے جب اللہ کے نبی کے پاس عورتیں آتی تھی اور اللہ کے نبی عورتوں سے بیعت لیتے تھے کہ زنا نہیں کرنا ہے، تو بعض عورتیں کہتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی اس دور میں تصور کے باہر بات تھی، اگر زنا کے چھٹ پٹ واقعات ہوتے تھے تو لونڈیاں کرتی تھی، سماج کا جو شریف طبقہ تھا، جو آزاد عورتیں تھی، وہ زنا نہیں کرتی تھی۔ تو آج ہم ویڈیو شیئر کر رہے ہیں صاحب، کچھ نوجوان لڑکوں کا یہ تو مشغلہ بن گیا صاحب، ان کی ایکٹیویٹی بن گئی، جہاں دیکھا کوئی غیر مسلم لڑکا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں مسلمان لڑکی نظر آ رہی ہے، فوراً ویڈیو بنایا اور فیس بک پہ ڈالا، واٹس ایپ پہ ڈالا، اور دوستوں سے کہا اس کو خوب شیئر کرو۔ بھائی کیوں شیئر کرے، کیا فائدہ ہے اس سے؟ اور ایسے بھی واقعات ملے ہیں کہ وہ نقاب پوش جو لڑکی تھی وہ حقیقت میں غیر مسلم لڑکی تھی، کئی واقعات ایسے بھی ملے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی چیز کو شیئر کرنے کے پہلے سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مان لو کہیں دنگا ہو گیا، فساد ہو گیا، اب فساد میں ظاہر ہے ماحول گرم رہتا ہے، تناؤ کا ماحول رہتا ہے، اب سوشل میڈیا پر میانمار کا کوئی ویڈیو ڈال دیا گیا، اب ویڈیو سے یہ تھوڑی پتہ لگے کہ میانمار کا فوٹو ہے کہ کہاں کا فوٹو ہے، اب وہ فوٹو ڈال کر کے جلتی میں تیل کا کام کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی آپ ایک ذمہ دار ناگرک بنے، ایک رسپانسیبل سٹیزن بنے۔ آپ سوشل میڈیا کا استعمال اگر کر رہے ہیں تو پوری دانش مندی کے ساتھ کریں۔ کئی کیس میں جانتا ہوں کسی ایک مسلمان لڑکے کی جو ہے ناسمجھی کا خامیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی جب آپ جان رہے ہیں کہ معاملات بہت حساس ہیں اور ہمارے ہر ایکٹیویٹی پر جو ہے ایک پینی نظر رکھی جا رہی ہے، تو آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے، کسی بھی
کام کے ذریعے آپ کو کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے جس سے آپ کی قوم پر کوئی مصیبت آئے یا آپ کے ملک کو اور آپ کے دیش کو کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچے۔ ابھی ہم نے 15 اگست اپنے دیش کا یوم آزادی بنایا۔ میرے بھائی یہ دن ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ دیش آزاد ہوئے، ہمارے اسلاف کی قربانیاں شامل نہیں ہیں اس دیش میں۔ اگر آج ترنگا لہرا رہا ہے نا، ہمارے علماء، کتنے علماء کی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ انڈمان نکوبار کی تنگ تاریک کوٹریوں میں ہمارے علماء نے وہاں سزائیں جھیلی ہیں۔ پٹنہ کے اندر صادق پور نام کا ایک محلہ ہے، پنڈت جواہر لال نہرو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ تمام مجاہدین آزادی کی قربانی ترازو کے ایک پلڑے پر رکھی جائے، اور علماء صادق پور کی قربانی کو ایک پلڑے پر رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ ملک ہمارا ہے۔ مولانا آزاد نے ایک جملہ کہا تھا، ملک کی تقسیم کے وقت کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے مستقبل کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں اس بات پر اعتقاد رکھنا چاہیے، اور اس ملک کی ترقی و تعمیر میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، وہ ہمارا کام رہے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان حالات کی اصلاح فرما دے، رب العالمین ہمیں اپنے عقیدہ و عمل کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق و اعمال کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ جو ہم میں سے جو لوگ دین سے دور ہیں اور دینی تعلیم سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری قوم کی بچیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی دین کو سیکھنے کی اور دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صرف نام کا نہیں، عملی مسلمان، پریکٹیکل مسلمان بنا دے، اور اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اور جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ملک میں امن چین سکون کو قائم رکھے، اور جو لوگ اس ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے باشندوں کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں، اللہ ایسی تمام طاقتوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہر ظالم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر ہم زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ شیخ کے اس پرمغز خطاب کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جو بھی باتیں مولانا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہیں، ہم ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ملک کی امن و شانتی کے لیے ہم دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و شانتی کی فضا قائم رہے،